جب میڈیا اور سوشل میڈیا کی وجہ سے یا ہماری سیاست کی وجہ سے معلومات بڑھ گئی ہیں تو اس کے تناظر میں تو ہمارا جو شعور ہے وہ بڑھنا چاہیے، لیکن وہ نگیٹیوٹی کو بڑھا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ سر یہ پروپیگنڈا وار ہے۔ میں صافی صاحب اگر یاد کرواؤں تو یہ جو ایک پروپیگنڈا وار ہے اور سائبر وار ہے، یہ ٹرم پچھلے کوئی 2 دہائیوں سے آپ میں اور ہم میڈیا سے جڑے لوگ مختلف اداروں میں ان چیزوں کو پڑھتے سنتے بولتے پڑھاتے رہے، ایون کہ ہماری جو ڈیفنس یونیورسٹیز ہیں اس میں بھی جا کے ہم کورسز کرتے رہے کہ جی یہ پروپیگنڈا وار کیا ہوتی ہے اور سائبر وار کیا ہوتی ہے اور انفارمیشن کی جنگ جو ہے وہ کیسے لڑی جاتی ہے۔ پریکٹیکلی وہ جنگ ہو چکی ہے اور آپ برے طریقے سے اس جنگ کا شکار ہوئے ہیں۔ عملی طور پہ آپ دیکھیے پچھلے کچھ سالوں میں جتنا جھوٹ پھیلایا گیا ہے اور جتنا پروپیگنڈا کیا گیا ہے، حقیقت کچھ ہوتی ہے، بتایا کچھ جاتا ہے، پھیلایا بتایا بڑھا کے اس کو میگنیفائی کر کے اس طرح بتایا جاتا ہے کہ لٹ کے مر گئے۔ سوسائٹی میں خیر کی خبر کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اگر کوئی ڈیلیور کر رہا ہے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ میں صبح میں صافی صاحب آج ایک آفیسرز کے ساتھ ایک سیشن کر رہا تھا کسی جگہ، اور وہاں ایک آفیسر نے میری بات کو سیکنڈ کیا کہ ہمارے معاشرے میں کتاب پڑھنے والے کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے کہ یار یہ کتابی ہے، یہ کتابی باتیں کر رہا ہے۔ یعنی کتاب پڑھنا، جو کہ آپ دیکھیں اس وقت کے بل گیٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے ہفتے میں کتاب ختم کرتا ہے، اس وقت کا جو دنیا کے لیجنڈز ہیں سارے کے سارے جو دنیا کی سوچنے کے انداز کو بدل رہے ہیں ٹیکنالوجی کے ذریعے، اے آئی کے ذریعے، وہ مہینے میں 3 4 کتابیں ختم کرتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم جانتے بھی کچھ نہیں ہیں، اور جو ہمیں بتایا گیا ہے، ہم تک پہنچایا گیا ہے سوشل میڈیا کے تھرو، جو کہ بالکل سچ نہیں ہے، ہم اس پہ منوان یقین کرتے ہیں اور اس جھوٹ کو پھیلانا ثواب سمجھ کے پھیلاتے ہیں، اور بڑا اطمینان محسوس کرتے ہیں اس گناہ کو کرنے کے بعد کہ ہم نے بڑا کام کر دیا ہے، کسی جہاد میں حصہ شامل کر دیا، حالانکہ وہ ایک فساد اور دراصل فساد کے ساتھ ساتھ ایک تباہی ہے جس میں ہم نے اپنا حصہ شامل کیا ہوتا ہے۔ تو ان حالات میں ایک عام آدمی اپنا شعور کیسے بلند کر سکتا ہے؟ دیکھیں صافی صاحب، اس میں نا جو 2 ٹرمز بڑی کمال کی دنیا میں آئی ہیں، ایک ٹرم ہے سیلف مینجمنٹ کی اور ایک ہے کرائسس مینجمنٹ کی۔ اب یہ سیلف مینجمنٹ کا مطلب ہے کہ آپ کی جو آپ کا شعور ہے، آپ کی انفارمیشن، آپ کا نالج، آپ کی زندگی، یہ آپ کی اپنی ہے۔ اس کو بہتر بنانے کے لیے آپ کتاب بھی پڑھیے، آپ تحقیق کا ایک جذبہ بھی رکھیے۔ آپ یہ مت بھولیے کہ جو دین اسلام ہے وہ سیکھنے کو صرف ڈگری تک محدود نہیں کرتا، وہ ماں کی گود سے قبر تک سیکھنے کا حکم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا۔ ہر امتی پہ یہ لازمی ہے کہ وہ علم حاصل کرے، اور علم جو ہے وہ کوئی رٹے کا علم نہیں ہے۔ علم جو ہے، علم حاصل کرنے کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے، جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدھا علم ہے وہ سوال کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہمارے پاس، میرا خیال ہے کہ جواب کا مسئلہ نہیں، ہمارے پاس رائٹ کویشچنز ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس وہ کویشچنز ہیں جن کے آنسر سے ہمیں فرق کوئی نہیں پڑنا۔ ہم ایز اے فرد واحد سننے والے اگر صرف جائز سوال اٹھانا شروع کریں، اور سوال سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھیں، پہلا سوال تو یہ پوچھیں کہ وہ کام جو مجھے کرنا چاہیے کیا میں وہ کام کر رہا ہوں؟ دوسری بات، جس شعبے میں میں موجود ہوں کیا میں اس شعبے میں اپ گریڈ خود کو کر رہا ہوں؟ میں اپنی سکلز کو بہتر بنا رہا ہوں؟ کیا میں وہ کنویں کا مینڈک تو نہیں بنا ہوا کہ دنیا جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور میں وہیں پر ہی موجود ہوں؟ تیسری بات، تیسرا سوال، کیا میں اپنے حصے کا کوئی کنٹریبیوشن میرے سے ہو رہا ہے؟ کوئی ایسا کام جس کا مجھے معاوضہ نہ ملے، مجھے صلہ نہ ملے، لیکن میں کوئی پے بیک کر سکوں؟ تو یہ 3 بڑے بنیادی سوال ہیں جو خود سے شروع ہوتے ہیں۔ پھر چوتھا سوال آ جاتا ہے کہ میرے ویک ایریاز کون سے ہیں؟ مجھے اگر خود پہ کام کرنا ہے تو میں ریفلیکٹ کر کے اپنی لائف کو دیکھوں، اپنی زندگی کے نتائج کو دیکھوں، اپنے آپ کو پرکھوں، اپنے آپ کو ٹٹولوں، جانوں، اور دیکھوں کہ میرے میں کیا کمی ہے، مجھے کہاں پر کام کرنا چاہیے اپنی ذات پہ۔ تو جب یہ کام ایک شروع ہوتا ہے فرد واحد کی شکل میں، اس طرح کے گولز بنتے ہیں تو قومیں خود ہی سر ترقی کر جاتی ہیں۔ آپ کو لوگوں کے ہاتھوں میں پھر کتابیں نظر آتی ہیں، پھر آپ ایئرپورٹس پہ انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں تو کامن آپ کو نظر آتا ہے کہ لوگ کتاب پڑھ رہے ہیں۔ لوگ اگر موبائل کھول کے بیٹھے ہیں تو اس پہ بھی وہ آپ دیکھیں گے پڑھا لکھا طبقہ جو ہے، بڑی دنیا، وہ کتاب سکرول کر رہی ہوتی ہے، ڈیجیٹل بکس آ چکی ہیں، کانوں پہ اگر ٹوٹیاں لگائی ہوتی ہیں تو وہ کتابیں سن رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں آپ دیکھیے کہ کیونکہ شعور نہیں ہے
یا تو پولیٹیکل کانٹینٹ ایسا پروڈیوس ہو رہا ہے جو کہ سچا نہیں ہے، اور یا پھر ہمیں کہہ لیجئے اس طرح کی کنٹروورسیز دے دی جاتی ہیں، اور ایک میں معافی کے ساتھ یہ ورڈ کہوں گا کچرا کانٹینٹ دے دیا جاتا ہے جس سے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں. وہ انٹرٹینمنٹ ہے، اور ایسی انٹرٹینمنٹ ہے جس سے آپ کا وقت بھی برباد ہوتا ہے اور آپ کا خیال بھی پراگندہ ہوتا ہے، اور آپ کو زندگی میں کسی قسم کا کوئی نتیجہ نہیں ملتا. میں سننے والوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ کسی کو بھی فالو کر رہے ہیں، آپ ٹی وی چینل پہ کسی ایک پروگرام کو فالو کر رہے ہیں، آپ کسی کالم نگار کو پچھلے کئی سالوں سے پڑھ رہے ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ کسی کو بھی کسی یوٹیوبر کو سن رہے ہیں، آپ ذرا کسی دن بیٹھ کے اپنا احتساب کیجئے اور اپنے آپ سے پوچھئے کہ 2 سال 5 سال فالو کرنے کے بعد مجھے کیا ملا. اگر ان 5 سالوں میں آپ کو نا امیدی ملی ہے تو اس کا تو ایک کام تھا، ڈالر کما رہا تھا، لیکن آپ کا اس نے بیڑا غرق کر دیا. اگر ان 5 سالوں میں آپ کو فالو کرتے کرتے آپ نشئی ہو گئے ہیں بری خبروں کے، آپ نشئی ہو گئے ہیں، آپ کو ایڈکشن فیل ہونے لگ پڑتی، کریونگ ہوتی ہے کہ کوئی بری خبر ملے اور کوئی بری اطلاع ملے، تو پھر آپ بیمار ہو چکے ہیں، آپ کو عادت پڑ چکی ہے برا سننے کی، برا سوچنے کی، برا کہنے کی. اگر آپ ان 5 سالوں میں آپ کا نالج نہیں بڑھا، انفارمیشن نہیں بڑھی، تو آپ کا گھاٹا ہو چکا ہے. کسی کو تو ڈالر مل گئے ہیں، آپ کا نقصان ہو گیا.